کی بعض اوقات بھوک سے رونے کی آوازیں بڑی بڑی دور تک سنی جاتی تھی، بھوک اور پیاس سے، تو بچے بلک رہے ہوتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف بھوک، پیاس اور معاشرتی بائیکاٹ ان کا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کو ساتھ میں شہید کرنے کی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور متواتر مل رہی ہیں، اور آپ کے جانثار جو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم۔ مشرکین قریش کا ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ظلم محدود تھا، بلکہ ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ سختیوں، دھمکیوں، اذیتوں، ان کے باوجود ہم مسلمانوں کے ایمان میں کمی نہیں لا پا رہے، انہیں راہ حق سے بھٹکا نہیں پا رہے، تو انہوں نے انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ انہوں نے آپس میں ایک عہد نامہ جو ہے تحریری طور پر تیار کیا۔ ایک تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے وہاں سے کہ یہ مکے کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، اور دوسرا اس میں یہ درج تھا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی تجارت، یہاں تک کہ کسی قسم کا میل جول بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان کے ساتھ نہ کاروبار کیا جائے گا، یعنی کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ میل جول ہوگا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ اور اس قسم کے معاملات ہوں گے، اور جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دعوت اسلام سے دستبردار نہیں ہو جاتے اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا ختم نہیں کر دیتے، اس وقت تک ان کا بائیکاٹ رہے گا۔ اس عہد نامے کو ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر چسپاں کیا گیا، وہاں پر یہ لگایا گیا تاکہ ہر انسان، مکہ مکرمہ میں موجود جو اہل قریش تھے وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ جو اور لوگ بھی ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے، یعنی کہ کوئی تجارت کے غرض سے آتا ہے، کوئی دوسری جگہ سے وفد آتا ہے، انہیں بھی پتہ ہو کہ اس حکم کی جو ہے جو یہ انہوں نے لگایا ہے اس کی پابندی لازمی ہے۔ جب حالات انتہائی سنگین ہو گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بہت سارے افراد کو لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ کے پاس ایک گھاٹی ہے دراصل، اور آپ نام سے اندازہ لگا لیں یہ حضرت ابو طالب کی تھی، شیب ابی طالب، جہاں مسلمانوں نے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت قسم کے حالات کا سامنا کیا۔ ناظرین، قریش نے انہیں یہاں بھی چین کا سانس نہیں لینے دیا، سکون کسی صورت انہوں نے ان کو نہیں لینے دینا تھا، اور یہی ان کا اصل مقصد تھا کہ اتنی اذیت، اتنی تکالیف دی جائیں کہ یہ ہٹ جائیں۔ نہ ان تک کوئی چیز پہنچنے دیتے تھے، نہ کھانے پینے کی، نہ پہننے کی، یعنی کہ تجارت کے لیے لوگ آتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی اور چیز، ہر قسم کی چیز جو ہے نا انہوں نے وہاں پر ممکن بنایا اس چیز کو کہ یہ یہاں تک رسائی نہ ہو۔ مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کئی دن تک مناسب خوراک نہیں ملتی تھی۔ ایسا دور بھی ہے کہ جھاڑیوں کی جڑیں تک کھائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے پاک اصحاب نے اور آپ کے اہل بیت اطہار نے۔ اس کے بعد ناظرین روایات میں آتا ہے کہ شیب ابی طالب میں موجود کم سن بچے جو تھے ان کی بعض اوقات بھوک سے رونے کی آوازیں بڑی بڑی دور تک سنی جاتی تھی، بھوک اور پیاس سے، تو بچے بلک رہے ہوتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف بھوک، پیاس اور معاشرتی بائیکاٹ ان کا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کو ساتھ میں شہید کرنے کی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور متواتر مل رہی ہیں، اور آپ کے جانثار جو ہیں وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا، کیونکہ مسلسل دھمکیاں ملتی تھی کہ کہیں اہل قریش تاجدار کائنات سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ ان کی جگہ بھی جو ہے سونے کی وہ ہر ایک دو دن بعد، یا مطلب کچھ دن کا آگے، ایک دو دن یا 3-4 دن کہہ لیں، اس کے بعد تبدیل کر دیتے تھے، تاکہ اگر مشرکین مکہ کا چھپ کر حملہ کرنے کا ارادہ ہو تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو طالب
کہ آپ یہاں سے اپنے بھتیجے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگائیں، اور یہ آپ کی حفاظت اور محبت دونوں کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے۔ ناظرین، اسی سخت دور کے دوران ایک مرتبہ حکیم بن حزام، یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو ہے ان کا رشتہ دار تھا، وہ کھانا لے کے آپ کے لیے آ رہا تھا۔ رستے میں ابو جہل نے اسے رستے میں دیکھا اور روک لیا۔ اس نے کہا، میں کسی صورت کھانا جو ہے شیب ابی طالب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے احباب اور اصحاب کو، ان لوگوں کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ حکیم بن حزام جو ہے، جب ان کو روکا تو معاملہ تھوڑا بگڑ گیا۔ اسی دوران میں کچھ لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل نہ مانا کہ اوپر سے حضرت امیر حمزہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے ابو جہل کو بڑی سختی کے ساتھ اس وقت پھر آپ پیش آئے، اور اس طرح بڑی مشکل کے ساتھ وہ کھانا، ایک جو ہے روایت ملتی ہے کہ پراپر یہ کھانا اس وقت 3 سال میں اس طرح سے ایک دفعہ ہی پہنچا پراپر کھانا۔ ان میں سے مطلب پہلی بار یہ کھانا اس طرح پہنچا تھا کہ آپ تک یہ رستہ ہموار ہوا کہ کسی طرح کچھ خوراک ہو، نہیں تو کوئی روٹی کا ٹکڑا کوئی چھپ چھپا کے لے آتا تھا تو پہنچتا تھا، کھلم کھلا نہیں لا سکتے تھے۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک بڑا مزے کا واقعہ ہوتا ہے اس دوران۔ وہ جو عہد نامہ ہے جو انہوں نے کعبہ شریف کی دیوار کے اوپر چپکایا تھا، چسپاں کیا تھا، ابھی اس کا حال آپ کو سناتے ہیں۔ الآخر کار اللہ وحدہ لا شریک کی جو مدد ہے وہ مسلمانوں کے لیے آ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پیارے آقا کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی اطلاع دی کہ قریش کے اس ظالمانہ عہد نامے کو ہم نے قرآنی آیات سے تبدیل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب قریش کے سامنے آپ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اہل قریش جہاں، کیونکہ وہ دائیں بائیں پھرتے رہتے تھے، آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے ذکر کیا کہ عہد نامہ منگواؤ اور اسے ذرا کھولو۔ جب عہد نامہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے تحریر وہ ختم ہو چکی تھی بائیکاٹ والی، اور اس کے اندر قرآنی آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھی۔ اس پر ابو جہل اور ملعون نے شور مچا دیا کہ یہ جادو ہے اور یہ فلاں ہے، توبہ استغفار۔ تو اس پر پھر حضرت ابو طالب نے اسے سمجھانے کے لیے وہاں پر کچھ دلیلیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، کیونکہ صرف اس کا منہ بند کرنا تھا اس وقت، کیونکہ آپ لوگ انتہائی سخت حالات میں تھے۔ آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ جادو پردے کے پیچھے نہیں ہوتا، اور یہ تو ویسے بھی بیت اللہ شریف میں تھا۔ تو یہ قریش کے لیے ایک بڑی ہی حیرت کا سبب بنا کہ کس طرح سے یہ سب وہاں پر بدل گیا، جو تحریر اندر لکھی تھی، اور اس کی جگہ قرآنی آیات کس طرح سے آ گئی۔ اس عہد نامے کو لکھنے میں ناظرین مختلف روایات آتی ہیں کہ اس کو لکھنے والے، کچھ نے اس کو لکھا ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ نے اس کو لکھا ہے، ایسے ابن اسحاق اس کے بارے میں آپ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ عہد نامہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا۔ شیب ابی طالب جو ہے، یہ ان سختیوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ جو ہے اس سے کسی صورت نہ روک سکیں۔ یہ سختیاں جو تھیں، یہ رکاوٹیں جو تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک کی طرف سے ایک دین پہنچانے کا حکم تھا، اس میں یہ حائل نہ ہو سکی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت اور حق سچائی کی طرف وہاں بلاتے رہے، کبھی علل اعلان اور کبھی چھپ کر، یعنی کہ پوشیدہ طور پہ۔ قریش کے بعض لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں تشریف بھی لے آتے، اور آپ انہیں سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، ان کا ذکر کرتے، ان کے واقعات بیان کرتے، اور آپ کو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے۔ شیب ابی طالب کا یہ جو دور تھا، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت آزمائش کا دور تھا۔ بہت تکالیف، بہت آزمائشیں اس وقت اہل ایمان نے فیس کی ہیں ناظرین، اور صبر، استقامت، قربانی، اللہ پر کامل یقین اور اس پر بھروسے کی ایسی اس وقت ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے مثالیں قائم کی ہیں کہ جو اسلام کا ایک روشن باب بن گئی۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کی داستان نہیں تھی، بلکہ اس عزم کی داستان تھی کہ حالات جیسے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، حق کی دعوت کو نہیں چھوڑا جاتا۔
اور یہی وہ استقامت تھی، اور جس کے آنے سے اس وقت اسلام کو عظیم کامیابیوں کی سمجھیں ایک بنیاد رکھ دی گئی یہاں پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم شب ابی طالب کے بعد آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ السلام علیکم۔